حديث نمبر 335. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی آدمی نہیں تھا. سرکار کو صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پسند، زیادہ محبوب کوئی آدمی نہیں تھا، سب سے زیادہ انہی سے محبت کرتے. اس کے باوجود جب قال وكانوا اذا رأوه لم يقوموا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتا ہوا دیکھ کر صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، جی بیٹھے ہی رہتے تھے، اگر آئے تو بیٹھے ہی رہتے تھے. لما يعلمون من کراہیتہ لذالک، کیونکہ صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ سرکار ہمارے اٹھنے کو ناپسند کرتے ہیں. اگر ہم ان کے استقبال میں، ان کی تعظیم اور تکریم میں اٹھ کر کھڑے ہوں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آتا تھا کہ آدمی بار بار ان کے لیے اٹھ کر ٹھہرے. تو سرکار منع کرتے تھے، کیونکہ سرکار منع کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے اس چیز کو، تو تاکہ سرکار کو تکلیف نہ ہو اس لیے صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے. اس کے اندر کچھ مسائل ہے. نمبر ایک، یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں یہ جو حدیث شریف ہے اس کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھتے تھے، اور مسجد نبوی میں صحابہ کرام آ کر اطراف میں بیٹھ جاتے تھے، حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان بالکل ایسا ہی، یہ ایسا بس بازو اٹھے اور 4 قدم پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک ہوتا تھا. تو جب ضرورت پڑتی سرکار اٹھتے اور اندر جاتے، پھر واپس آتے، پھر اندر جاتے، پھر واپس، یعنی ایک ہی سٹنگ میں 2-3 گھنٹے کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2-3 مرتبہ بھی سرکار جا کر آ جائے. تو پہلی مرتبہ جب سرکار آئیں تب تو لوگ اٹھتے تھے، لیکن اس کے بعد بار بار ان کا اٹھنا یہ سرکار کو پسند نہیں آتا کہ جب سرکار آئے سب لوگ اٹھ کے ٹھہر جا رہے ہیں، جب سرکار آئے اٹھ کے ٹھہر جا رہے ہیں. تو یہ سرکار کو پسند نہیں آتا تھا. یہ طریقہ سارے بادشاہوں کے پاس، سارے بڑے آفیسرز کے پاس، سارے لیڈرز کے پاس اور سارے طاقتور لوگ کے پاس یہ سسٹم رہتا ہے کہ ہم اگر آ گئے تو سارے اٹھ کر ٹھہر جانا. باس اگر آفس میں آ گئے تو سارے جتنے اسٹاف ہے سب اٹھ کر کھڑے ہو جانا. یہ ہر آدمی چاہتا ہے، بولتا ہے کہ اس سے کنٹرول رہتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح وہ طرز عمل پسند نہیں تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تواضع یہ تھا کہ فرماتے تھے کہ تم کیوں اٹھتے ہو، مت اٹھو. پسند نہیں کرتے تھے سرکار بار بار اٹھنا. تو یہ پہلی مرتبہ کے لیے نہیں ہے یہ حدیث. پہلی مرتبہ تو اٹھتے ہی تھے استقبال میں، کسی کے تعظیم میں، کسی کی محبت میں اٹھ کر کھڑے ہونا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے جب ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تھی، حدیث شریف میں ہے خود سرکار اٹھتے تھے، آگے بڑھتے تھے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ یا سر کو چومتے تھے. جی اپنی بیٹی کے ہاتھ کو سرکار جو ہے محبت سے چومتے تھے یا سر کو چومتے تھے، قریب لیتے تھے، مسکراتے تھے اور ان کو لا کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. تو سرکار خود اٹھتے تھے. جب کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کا مقام لوگ پر واضح کرنا چاہتے، کسی محبت کرتے تو سرکار خود اٹھتے تھے. اور اسی طرح سے سرکار کے لیے سیدہ فاطمہ بھی استقبال کرتی تھی، اٹھتی تھی، جاتی تھی، سر کو چومتی تھی، ہاتھ کو چومتی تھی، لا کر ان کی جگہ بٹھاتے. سرکار نے کبھی بھی سیدہ فاطمہ سے نہیں کہا کہ فاطمہ میں آؤں تو آپ میرے لیے مت اٹھا کرو، نہیں فرمائے. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، وہ بھی حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث بھی صحیح ہے. جی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی ملاقات میں جب فرسٹ انٹریکشن ہو تو آدمی دوسرے کے کیا کہتے ہیں محبت میں اور دوسرے کو ویلکم کرنے، اس کے استقبال کرنے کے لیے اگر اٹھ کر اس کے ادب میں اگر کھڑا ہو تو یہ بالکل جائز ہے. لیکن اگر بار بار ضرورت پڑتی ہے اور بار بار دوسری مرتبہ، تیسری اور چوتھی مرتبہ میں اگر جائیں اور آئیں، جیسا کہ آپ ایک تصور کر لیجئے نا، کلاس کے اندر ایک ٹیچر پڑھا رہے ہوں، جی کلاس کے اندر ٹیچر آئے تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ کھڑے ہو جائیں. اپنے ٹیچر کے استقبال میں اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جانا چاہیے. اس کے بعد بیٹھ گئے، اب کلاس شروع ہو گئی. اب ٹیچر کو ضرورت پڑی باہر، پرنسپل صاحب ذرا اشارہ کیے، 1 منٹ کے لیے وہ باہر گئے، پھر اندر آئے، تو کیا پھر اسٹوڈنٹس کو اٹھنا چاہیے؟ نہیں اٹھنا چاہیے. اب سبق کنٹینیو کرنا چاہیے. اب 2 سے 3 مرتبہ سر جو ہے اور ٹیچر جو ہے کلاس کے باہر جاتے ہیں اور اندر جاتے ہیں. کلاس کے درمیان ایک ہی کلاس رن ہو رہی ہے، اس کے درمیان ان کو نہیں اٹھنا چاہیے، ان کو بیٹھے رہنا چاہیے. کیسا لگیں گا اگر ٹیچر باہر گئے اور اندر آتے پھر
سب مل کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، پھر بیٹھ رہے ہیں، پھر باہر نکل کے، یہ اچھا نہیں لگے گا، یہ اچھا نہیں لگے گا. لیکن ایسا سلطان لوگ، بادشاہ لوگ اور بڑے لوگ جو ہے اس طرح سے کراتے ہیں تاکہ اپنا رعب اور کنٹرول اور دبدبہ لوگوں کے اوپر باقی رہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز بالکل پسند نہیں تھی کہ کوئی بھی بار بار ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، اگر صرف یہ حدیث پڑھ کر اگر کوئی یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ کسی کے استقبال کے، سرکار کے استقبال کے لیے صحابہ نہیں اٹھتے تھے تو اب کسی کے استقبال کے لیے ہم نہیں اٹھتے، تو یہ ایک بدتمیزی ہے. یہ بدتمیزی ہے، یہ لا علمی ہے، جہالت ہے، نادانی ہے کہ ایک حدیث کو پڑھو اور دوسرے حدیث کو ترک کر دو. وہ بھی حدیث میں بتا دیا، 2 صحیح حدیث سامنے رکھنے سے ہم کو صحیح معنی معلوم ہو گیا. ٹھیک ہے.